لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھوڑا آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. جو امام صاحب کے ساتھ میں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، جو امام کے قدم کے آگے قدم رکھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز صرف اسی کی ہوگی جو امام کے پیچھے ہوگا. تو دنیا کے امام کے پیچھے ہو تو منزل ہے. تو ہمارے نبی تو نبیوں کے امام ہیں، ان کے آگے ہم کیسے جا رہے ہیں؟ کراس کیسے کر رہے ہیں ان کو؟ وہ کہہ رہے بال ایسے ہونا چاہیے، ہم کہتے نہیں ویسے نہیں. وہ کہتے داڑھی ہونا چاہیے تو کہتا داڑھی نہیں. وہ کہتے کپڑا ایسا ہونا چاہیے تو یہ کہتا کپڑا ایسا نہیں. تو امام کے آگے بڑھیں گے تو کبھی بھی منزل نصیب ہونے والی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بیت المقدس، بولو کون سی جگہ؟ بیت المقدس. ہمارے نبی جب معراج کا سفر کیے تو بیت المقدس پہنچے تھے نا؟ ہاں بولو نا، پہنچے تھے نا بیت المقدس. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی جب بیت المقدس میں پہنچے اور جب انٹر ہوئے تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی. بولو پوری مسجد. جیسا ابھی دیکھو یہ جماعت خانہ پر گیا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی. اب ہمارے نبی آئے، اب ظاہری بات ہے اب جو بھی آئے گا وہ کہاں بیٹھے گا بھائی؟ ابھی یہ جماعت خانہ بھر گیا، ابھی کوئی بھی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے بیٹھے گا. تو ہمارے نبی بھی جب بیت المقدس میں آئے نا تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں تھے. تو حضرت جبرائیل کو کہا یہاں پیچھے بیٹھ جاؤ کیونکہ اندر پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کے چہرے پہ نور ہی نور ہے اور سب کے چہرے پر اور سب کے سر پہ امامہ ہے. چلو ہم کو باہر ہی بیٹھنا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب آگے چلو. تو ہمارے نبی نے فرمایا جگہ کہاں ہے؟ پورا جماعت خانہ بھرا ہوا ہے، باہر لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے زیادہ مجمع ہے، اب کیسے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا جائے گا. مجھے صرف اتنا بتانا جب ہمارے نبی آئے دائیں طرف اللہ نے مجمع کو کر دیا، بائیں طرف مجمع کو کر دیا. ہمارے نبی آ رہے ہیں، بولو ہمارے نبی آ رہے ہیں اور غیب سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. غیب سے آواز آ رہی ہے اور ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ امامت کے مصلی پر آ گئے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ میرے پیچھے کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع، میں سب سے آگے آ گیا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ کا آپ تک اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنے پیغمبروں کو بھیجا، آج اللہ نے سب کو جمع کر دیا اور سب کو بتا دیا ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا محمد سب کا امام ہوگا. تو ہمارے نبی تو بولو سب کے، اور امام کو کراس کرے تو کیوں کراس کر رہے؟ کیوں کراس کر رہے؟ فجر کی نماز کتنے اللہ کے بندے ہیں جمعہ پڑھنے آئے الحمدللہ، بولو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ آج دیکھو وقت کم ہے لیکن میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتاؤں، سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے نماز کے فضائل سنے ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ثواب ملے گا، اور یہ بھی سنا ہوگا نہیں پڑھیں گے تو کیا عذاب ہوگا. مگر آج میں آپ کو بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. اچھا یہ بات سننے کے بعد مجھے کئی لوگوں نے فون کیا، اور اس زمانہ پہلے کا زمانہ تھا تو کئی لوگ خط لکھتے تھے، پرچہ لکھتے تھے اور کہتے تھے مولانا یہ بات سننے کے بعد ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو آج ہماری بی بی عزت یہ مسجد میں بھی انشاءاللہ سب نماز پڑھتے ہو جائیں گے، بولو ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض ہوئی بھائی معراج میں جب نماز فرض ہوئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ یہ میرا امتی فجر بھی پڑھے، میرا امتی ظہر بھی پڑھے، میرا امتی عصر بھی پڑھے، میرا امتی مغرب بھی پڑھے، میرا امتی عشاء بھی پڑھے، اللہ ثواب کیا ملے گا؟ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا ثواب کیا دیا؟ جاؤ تمہاری امتی کو کہہ دو 5 پڑھے، 5 نماز پڑھے، ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی صاحب نے پھر پوچھا اے اللہ اور بھی بتا دینا میرا امتی فجر پڑھے گا. سننا ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو، بولو گے نا سبحان اللہ، بولو گے نا انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی فجر کی نماز پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایک نبی حضرت آدم
वसल्लम उनसे गलती हुई और वो 300 साल तक रोए। आपको मालूम है हजरत आदम से गलती हुई, 300 साल तक रोए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया मेरे आदम से एक गलती हो गई, 300 साल तक रोते रहे। आपका उम्मती फजर की नमाज पढ़ेगा, उसे भी 300 साल रोने का सवाब अता कर दिया जाएगा। हजरत आदम से गलती हुई और 300 साल रोए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे महबूब आपके उम्मती को कह दो फजर की नमाज पढ़े, 2 रकात सुन्नत पढ़े, 2 रकात फर्ज पढ़े, 300 साल रोने का सवाब मिल जाएगा। चलो आगे ज़ोहर की नमाज। आपको मालूम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर गए थे। जल्दी नहीं बोलो कौन बेटा? इस्माइल। और ज़बा करने ले गए थे ना, वो अलग बात है कि ज़बा करने का इरादा किया, अरे छुरी चलाई, वो अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे को हटाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया और अल्लाह ने जन्नत का जानवर भेजा। लेकिन हजरत इब्राहिम ने बहुत बड़ी कुर्बानी, अपने बेटे के गले पे छुरी चलाना कोई आसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे नबी तुझसे बहुत मोहब्बत करता, तेरी उम्मत से मोहब्बत करता, तेरी उम्मत का मर्द या औरत ज़ोहर की नमाज पढ़े, जैसे ज़ोहर की नमाज पढ़ के निकलेगा, मैंने हजरत इब्राहिम को कुर्बानी पर जो सवाब अता किया, रोजाना ज़ोहर की नमाज में वो सवाब तेरे उम्मती को अता करूंगा। रोज ज़ोहर की नमाज पढ़ो, हजरत इब्राहिम वाला सवाब। रोज फजर पढ़ो, 300 साल रोने का, तौबा करने का सवाब। अच्छा एक और नबी आपने सुना होगा नाम, हजरत उज़ैर। बोलो कौन? इनको अल्लाह ने, बहुत बड़ा वाक़या, इनको अल्लाह 100 साल सुला देते हैं। कितने साल सुला देते हैं? 100 साल के बाद इनको जगाते हैं और फिर अल्लाह पूछते कैसे पाया? तो हजरत उज़ैर कहते अल्लाह मेरा ईमान बढ़ गया, अल्लाह मेरा यकीन बढ़ गया, अल्लाह मेरे अंदर ईमान की ताकत बढ़ गई, ईमान की कुव्वत बढ़ गई कि तू अल्लाह वो अल्लाह है जो 100 साल तक सुलाए और मेरे बदन पर मक्खी भी ना आए, मेरा खाना भी खराब ना होए, मेरा पानी भी खराब ना होए, और 100 साल के बाद तू वापस मुझे जगाए। अल्लाह मेरा ईमान बढ़ गया। अल्लाह ने क्या फरमाया? ए मेरे महबूब, अल्लाह ने मेराज पर फरमाया मेरे महबूब तुम्हारे उम्मती मर्द हो या औरत हो, असर की नमाज पढ़े। मैंने हजरत उज़ैर को सुलाने के बाद 100 साल के बाद जगाने के बाद जो ईमान अता किया, तेरे उम्मती को असर की नमाज में ही अता कर दूंगा। तेरा उम्मती असर की नमाज पढ़ के निकले, हजरत उज़ैर को जो ईमान और यकीन का सवाब दिया, तुम्हारे उम्मती को भी वो ईमान और यकीन अता कर दूंगा। अब कौन सी नमाज आई? नहीं बोलो ना, कौन सी नमाज आई? हमारे नबी ने पूछा अल्लाह मगरिब की नमाज। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे एक नबी जिनसे चूक हो गई, बहुत रोए, जिनका नाम है हजरत अय्यूब। बोलो क्या नाम है? हजरत अय्यूब। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके बारे में फरमाया निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ने फरमाया व अय्यूब इज़ नादा रब्बा। कहा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से गलती हो गई और गलती के बाद बहुत रोए, इतना रोए कि जमीन के ऊपर जैसे बारिश के कतरे टपकते वैसे इनके आंसू के कतरे टपकते। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, मेराज का मौका है, बहुत मोहब्बत करता हूँ, तेरी उम्मत से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। तेरा उम्मती मर्द या औरत मगरिब की नमाज पढ़ के फारिग होंगे, जो सवाब रोने का अय्यूब को अता किया वो सवाब तेरी उम्मत को अता कर दूंगा। कितनी नमाजें हो गई? 100 साल रोने का सवाब। ज़ोहर पढ़ो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का सवाब, असर पढ़ो हजरत उज़ैर के कुव्वत ईमान का सवाब, मगरिब पढ़ो तो हजरत अय्यूब के रोने का सवाब। हमारे नबी ने मेराज पर पूछा अल्लाह ईशा? अल्लाह ने फरमाया ईशा तो मैंने किसी नबी को दिया ही नहीं, अगली जितनी उम्मतें आई, अगले जितने नबी आए, बोलो ईशा की नमाज, साथ में बोलो अल्लाह ने ईशा की नमाज। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा ईशा की नमाज तो स्पेशल आपके लिए है, आपके उम्मतियों के लिए है। तो हमारे नबी ने फरमाया ईशा की नमाज किसी ने नहीं पढ़ी, मेरी उम्मत पढ़ेगी, मैं पढ़ूंगा, मिलेगा क्या? ओहो मेरे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ईशा पर क्या मिलेगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने ईशा की नमाज किसी उम्मत को अता नहीं की, किसी नबी को नहीं दी। आप पहले नबी है जिनको मैंने ईशा की नमाज दी है, और आपसे मोहब्बत करता, आपकी उम्मत से मोहब्बत करता, आपकी उम्मत ईशा की नमाज पढ़ती रहेगी, मर्द पढ़ेगा, औरत पढ़ेगी। अल्लाह कहते हैं मेरी कसम ए मेरे प्यारे नबी, जब आप जन्नत में जाओगे तो हर ईशा पढ़ने वाला पढ़ने वाली भी आपके साथ जन्नत में आएगी। सबको मोहम्मद का साथ नसीब हो जाएगा। बोलो किसका साथ नसीब हो जाएगा?
میرے دوستو اتنا بڑا ثواب تو کہیں بھی نہیں ملے، پھر بھی ہم لوگ فجر بھائی 300 سال رونا کس کو کہتے ہیں؟ 300 سال جینے والا ہی نہیں ہے، پھر بھی 300 سال رونے کا ثواب مل رہا ہے. تو آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی؟ پکا ارادہ، پکا ارادہ. کیونکہ دیکھو ہمارے نبی کی بات آ جائے، اب عقل میں آوے یا نہ آوے، سمجھ میں آوے یا نہ آوے. قرآن کریم میں ایک آیت اتری، بھائی قرآن کریم میں ایک آیت اتری، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر پورا قرآن نہ آتا، یہ آیت آتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. وہ کون سی آیت؟ 28واں پارہ، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ 28واں پارہ. اللہ فرماتے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جو کرنے کے لیے کہے اسے کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرے نبی جس سے روکے، بولو رکنے کے لیے تیار ہو جا. میرے پیارو اصل چیز ہے اپنی مرضی پیچھے کرنا، اللہ رسول کی مرضی. آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، مکے میں جب ہمارے نبی ایک کو دعوت دے رہے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اور وہ زور سے دروازہ بند کر دے رہا ہے دھار سے، ہمارے نبی پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ دروازہ کھلتا، کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا. اس نے پھر دروازہ بند کر دیا. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے جب دروازہ کھٹکھٹایا نا کلمہ پڑھ لے، تو اس نے دروازہ کھولا اور نبی کے چہرے پہ تھوکا، اور تھوکنے کے بعد اتنا زور کا دھکا مارا کہ ہمارے نبی جا کر دور گر گئے. تو اور اس نے دروازہ بند کیا، اور وہ دل میں سوچتا اب یقین ہے کہ محمد سب کے دروازے پر جائیں گے، میرے دروازے پر. یہ صرف سننا، پوائنٹ سننا. کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوتی، دروازہ کھولتے، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی کہتے تھوکنا ہے تھوک لے، مارنا ہے مار لے، مجھے سب گوارا ہے مگر تو جہنم میں جائے گا یہ مجھے گوارا نہیں، تو میرا امتی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ وہ شخص کا دل بھرا، کہا آئیے اندر آئیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے جب بہت ساری باتیں کہی تو اس نے کہا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب تو وہ بھی صحابی بن گئے. ارے بولو وہ اب انہوں نے پوچھا ہمارے نبی کو مجھے کیا کرنا، کیا کام کیا کرنا. ہمارے نبی نے جو کام شروع زمانہ تھا، جو جو احکام آئے تھے ہمارے نبی نے بتائے. اس میں ایک چیز ہمارے نبی نے بتایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب، ارے بولو نا زنا کے قریب مت جانا. اب معاملہ ایسا تھا کہ یہ جو تھے ان کا ایک عورت کے ساتھ عشق تھا، پیار تھا. ہمارے نبی تو چلے گئے، دروازہ ایسا کھلا کھلا یا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رو رہے کہ میرے نبی کتنے پیارے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی تو محمد سے تھی، اور اب سب سے زیادہ محبت ہے تو محمد سے محبت ہے. بس ابھی وہ سوچ رہے، اتنے میں تو وہ عورت آ گئی جس سے یہ محبت کرتے نا. امتحان دیکھو کیسا ہوتا. وہ جیسے وہ عورت آئی انہوں نے ایسے 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 اپنی آنکھوں کو بند کر دیا. اب وہ عورت سمجھی کہ یہ مذاق کر رہے ہوں گے. وہ قریب آئی اور آ کر کہنے لگی آپ نے مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر دی، آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، آپ تو میرے لیے تڑپتے رہتے، آپ میرا انتظار کرتے رہتے، آج بغیر بلائی میں آپ کے دروازے پر آ گئی تو آپ آنکھیں بند کر دیتے. وہ ایک ہی بات کہتے چلی جا چلی جا، اب میں تجھے نہیں دیکھ سکتا. تو وہ عورت کہتی لیکن کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی تھی. عورت نے یہ ہاتھوں کو کھینچا تو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھوں میں آنسو ہے. تو کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے دیکھ کر تم رو رہے ہو، کیا ہوا کیا؟ انہوں نے پھر اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا جا، محمد کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا حرام سمجھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ عورت کہتی کون محمد؟ انہوں نے سب باتیں بتائی. تو عورت نے کہا ٹھیک ہے مجھے مت دیکھو، لیکن جب محمد آئے تو ان کو کہہ دینا جس پر تم نے ایمان قبول کیا ہے میں نے بھی ان پر ایمان قبول کر لیا ہے. مجھے صرف یہ بتانا میرے پیاروں، ہمارے نبی کا قانون آ جائے اس کے بعد ہماری مرضی، تو داڑھی میں اپنی مرضی کیسے چلی؟ نماز چھوڑنے میں ہماری مرضی کیسے چلی؟ کتنا بڑا بیوقوف اور نادان ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑ کے 300 سال رونے کا ثواب چھوڑے، ظہر کی نماز چھوڑ کر حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب چھوڑے، عصر کی نماز چھوڑ کر حضرت عزیر کے قوت ایمان کا ثواب چھوڑے، مغرب چھوڑ کر حضرت ایوب کے رونے کا ثواب چھوڑے. اور عشاء کی نماز تو میرے پیاروں ہم لوگ بہت سستی کرتے، یہاں باہر کھڑے ہوں گے چائے پیتا ہوگا اور دیکھتا ہے کہ میرا باپ عشاء کی نماز پڑھ رہا، میرا پڑوسی پڑھ رہا، میرا چچا پڑھ رہا، لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا میرے نبی جنت میں جائیں گے تو ساتھ میں نہیں جائے گا.
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو خیر میرے پیارو، وقت اب ختم ہونے جا رہا ہے. آج ہم سب لوگ ایک پکا ارادہ کریں. دیکھو محرم کا آخر چل رہا ہے، 25ویں محرم آ گئی. ہم یہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، کون سی حالت میں؟ ارے سب کو معلوم ہے، بہت محرم پر بیان ہوئے. کون سی حالت میں؟ نماز کی حالت میں. کیوں نماز کی حالت میں؟ امت کو بتانے کے لیے کہ میرے نانا جان کو سب سے زیادہ نماز پسند تھی، میرے نانا جان. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میں نماز پڑھوں گا یہ شہید کریں گے، لیکن حضرت حسین نے دو چیزوں کو دیکھا، ایک ہے نماز، ایک ہے میری جان. آپ نے اس کو گوارا کیا کہ جان جائے تو گوارا، مگر میری نماز قضا ہو یہ مجھے گوارا نہیں. تو آج ہم لوگ بھی حسینی ہیں ماشاءاللہ، بولو ہم بھی محمدی ہیں، بولو ماشاءاللہ. آج سے ارادہ کر لو، ایک طے کر لو زندگی میں کہ سب کچھ ہوگا لیکن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. ویسا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت خوشی کا موقع ہے، اور ایک بہت خوشی کا موقع اس پر بھی ہے کہ آج ہمارے ڈبوئی سے مولانا سراج صاحب بھی یہاں تشریف لائے. ایک اللہ کے ولی ہے، عالم ربانی ہے، فیض سبحانی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے سید صاحب جو یہاں DYSP ہے اور بڑا عہدہ ہے اور بڑی سوشل خدمتیں ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ہمارے درمیان میں. DYSP بھی یہاں پر موجود ہے سید صاحب. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آج 25 محرم میں ہمارے حاجی جنید اورا والا، ان کے مرحوم ابا کو آج پورے 30 سال مکمل ہو گئے. اور ان کے مرحوم ابا کے ایثار ثواب میں اس بیٹے نے، اس سپوت نے جو کام کیے ہیں، اتنے زیادہ سوشل ورک کیے ہیں، بلکہ ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے اپنے ابا مرحوم یونس لطیف اورا والا کے نام سے. تو آج ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے ابا کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور ان کے بیٹے نے جو بھی ایثار ثواب کے واسطے کام کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسہ چاہیے سید صاحب؟ دیکھو یہ سوال ایسا ہے کہ کوئی جواب نہیں دیتا، حالانکہ من میں سب کو ہوتا ہے. چاہیے نا بھائی، برکت والا پیسہ چاہیے. دیکھو جی 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 کرتا ہے وہاں سے. میں اصل میں کارڈ لے کر آیا ہوں آج، بہت پیارا کارڈ لے کر آیا ہوں. ہر وقت آپ کو معلوم ہوگا جب میں جمعہ میں آتا ہوں تو عصر کے بعد والا کارڈ لے کر آتا ہوں. کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا بول دو نا، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ. آپ سب کو معلوم ہے یہ کارڈ بہت چلا الحمدللہ. اکثر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھا جاتا، لیکن آج میں ایک تسبیح لے کر آیا ہوں. میرے ساتھ میں یاد کر لو میرے پیارو، کون سی تسبیح؟ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا، اللہ ساری مصیبتوں سے دور رکھے گا، اور جب قیامت میں جائے گا اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا. کون سی تسبیح پڑھنے کا؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. روزانہ 100 مرتبہ. تسبیح یاد نہ ہو تو آپ کو یہاں بعد میں وہ کارڈ مل جائے گا، اس پر فضیلت بھی ملے گی. 4 بڑی بڑی فضیلتیں اس پر آپ کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. جی بھائی کل جو ہے نا، کل یہ ٹوپی والا مسجد تو قریب ہی ہے نا، کل عشاء کی نماز کے بعد یہ ٹوپی والا مسجد میں مجھے پروگرام کرنا ہے. آپ دعا کریں اور آپ ضرور آئیں تاکہ ہم محرم کے بارے میں، سیرت مصطفیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں بہت ساری چیزوں پر باتیں کریں گے انشاءاللہ. تو کل عشاء کی نماز کے بعد ٹوپی والا مسجد. اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. وعلیکم السلام.